الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. یہ سورہ بقرہ کی 144 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تم کو پسند ہے. لو اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب میں کر لو اور آئندہ جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے وقت اسی کعبہ کی طرف رکھا کرو. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو رب کی طرف سے آتی ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے بلکہ اللہ اچھی طریقے سے اس سے خبر رکھنے والے ہیں. گزشتہ مجلس سے
بلکہ اس سے بھی پہلی مجلس سے نماز میں قبلے کی بات شروع ہوئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے چہیتے اور لاڈلے نبی ہیں۔ آپ کے چہرے مبارک کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اسی آیت میں دیکھ لیجئے، ایک جگہ کے اوپر حضور کے مبارک ہاتھ کو اللہ نے بیان فرمایا، ایک جگہ پر حضور کے مبارک سینے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یہ محبوبیت کا مقام ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب چہیتے اور لاڈلے ہیں کہ حضور کے مبارک بدن کے الگ الگ حصوں کو اللہ قرآن میں ذکر فرمائے، اور کسی پیغمبر کو یہ مقام نصیب نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے کوئی بھی نبی دعا کرنے میں آزاد نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا معاملہ تو بڑی آزادی کا ہے، ہم اللہ سے جو چاہے وہ دعا کریں، بس اتنا خیال رکھنے کا کہ ناممکن امپاسبل چیز کی ہم لوگ دعا نہ کریں۔ باقی جو دعا بھی بندہ اللہ سے کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ ناجائز اور حرام کام کی دعا بھی نہ کرے، جبکہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ دعا کرنے میں بھی اللہ کی طرف سے اجازت کا انتظار کرتے ہیں، ان کو پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ میں یہ مانگوں اللہ سے۔ جب پرمیشن ملتی ہے تو نبی اس چیز کی تمنا بھی کرتے ہیں اور اس کی دعا بھی کرتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمنا کر رہے تھے کہ کعبہ میرا قبلہ ہو جائے، اس تمنا کے پورا ہونے کے لیے دعا بھی کر رہے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت ملی، اشارہ ہوا کہ ہم آپ کی تمنا اور آرزو کو ضرور پورا کریں گے۔ اس لیے پہلے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میرے نبی آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے کہ جبرائیل کب آئے، ہمیں معلوم ہے، ہم ضرور آپ کو اپنا چہیتا قبلہ عطا کریں گے۔ بس کچھ وقت گزرا اور اللہ تعالی نے قبلے کے بدلنے کا حکم دے دیا کہ آج تک تم نے بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، آج سے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔
مدینہ پاک میں 17 مہینے ہو چکے تھے. عجیب قدرت اللہ تعالی کی دیکھو. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت براء ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ان خوش نصیب صحابہ میں ہے جنہوں نے حضور کو مدینے آنے کی دعوت دی تھی. حضور جب مکہ میں تھے تو یہ لوگ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گئے اور مینا میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی، ایمان لائے. اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں. اور حضور کو بہت دعوت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینے تشریف لائیے، ہم جان سے مال سے ہر طرح آپ کی مدد کریں گے. حضور نے وعدہ فرما لیا جب اللہ کی اجازت ہوگی میں آؤں گا. لیکن حضور کے جانے سے پہلے انہوں نے مدینہ میں بہت محنت کی، گراؤنڈ تیار کیا، لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے. اور ان کو کعبہ سے بہت محبت تھی. اتنی محبت تھی کہ اس زمانے میں بیت المقدس قبلہ تھا، لیکن یہ مدینہ جا کر کے بھی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اتنی محبت تھی. حضور کو پتا چلا کہ حضرت براء بن معرور ایسا کرتے ہیں تو حضور نے اسپیشل میسج بھیجا، پیغام بھیجا کہ ان کو کہو کہ قبلہ تو بیت المقدس ہے، پیلسٹائن میں جو ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھو. جب اسپیشل حکم گیا تو پھر انہوں نے جو ہے کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا. خدا کی شان، ہجرت سے 3 مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. حضور مدینہ پہنچے، وہ دن وہ دیکھ نہیں سکے، لیکن بہت محنت کر کے گئے، حضور کے لیے سب تیاری کر کے گئے. جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو وصیت کی کہ مجھے قبر میں قبلے کی طرف منہ کر کے سلانا، کعبہ کی طرف میرا منہ کرنا، میرا منہ بیت المقدس کی طرف مت کرنا. یہ وصیت کی انہوں نے. اور اس موقع پر ایک بات میں آپ کو بتلاؤں کہ ہمارے یہاں جب میت کو ہم قبر میں دفن کرتے ہیں تو پوری میت کو پلٹ کے قبلے کی طرف رکھنا چاہیے. اس کا منہ بھی، اس کا سینہ بھی، اس کی باڈی بھی، پورا اس کو پلٹ کے قبلے کی طرف کر دینے کا. اور نہیں رہے تو پیچھے مٹی رکھ دینے کی، سپورٹ دے دینے کا. لیکن پوری باڈی، پوری لاش قبلے کی طرف رکھنے کی. جس طرف میت کو سلاؤ گے انشاءاللہ قیامت کے دن ادھر کے منہ کے ساتھ اللہ میت کو اٹھائیں گے. لیکن ایک خاص بات بھی آپ کو میں بتاؤں. قطب عالم حضرت والا گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی اللہ کے نیک بندوں کو ستاتا ہے
اللہ کے ولیوں کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، اس کا منہ قبلے کی طرف سے قبر میں پھرا دیا جاتا ہے۔ جس نے بھی زندگی میں اللہ کے نیک بندوں کی بے ادبی اور گستاخی کی، قبر میں اس کا منہ قبلے کی طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا ہے۔ حضرت ایک جگہ کے اوپر پروگرام میں تھے، بہار میں کسی جگہ پر، بہت رویا وہ۔ حضرت کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا، جلسے میں بیان فرما کے فارغ ہوئے، دسترخوان کے اوپر بیٹھے تھے، وہ آدمی پہنچا۔ لوگوں نے کہا بھائی حضرت ابھی کھانے بیٹھے ہیں، رات کافی دیر ہوئی تھی، کرنا مجھے تو ابھی حضرت سے ملنا ہے۔ لوگوں نے روکا، بہت چلایا، شور مچایا۔ حضرت کے کان میں بھی آواز پہنچ گئی، یہ کون چلا رہا ہے، شور مچا رہا ہے؟ تو بتایا کہ حضرت کوئی آدمی آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے، کا بلاؤ اس کو۔ حضرت خود اٹھ کر کے آئے، وہ آدمی آتے ہی حضرت کے پیروں میں گر گیا اور پیر پکڑ کر کے حضرت سے معافی مانگنے لگا۔ حضرت نے کہا بھائی مسلمان ایسا نہیں کرتے، پیر میں نہیں پڑ جاتے، اٹھو، کیا بات ہے کہو۔ اس نے کہا حضرت میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کہ بولو بات کیا ہے؟ کہ بات میری یہ ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہنے جاتا ہوں تو قدرتی میرا منہ پھر جاتا ہے۔ بہت کوشش کرتا ہوں کہ میرا منہ قبلے کی طرف رہتا نہیں، میرا منہ پھر جاتا ہے۔ میں نے بہت سوچا، دعائیں کی، تو مجھے یاد آیا کہ میں نے زندگی میں ایک گناہ کیا تھا۔ کیا گناہ تو نے کیا؟ کہ حضرت آپ ہمارے علاقے میں ایک مرتبہ ایک جلسے میں بیان کرنے کے لیے تشریف لانے والے تھے، تو جو آپ کے مخالف لوگ، ویرودھی لوگ، انہوں نے ہمارے کان بھر دیے کہ یہ جو مولوی حسین احمد آئے وہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، غلط آدمی ہیں، چلو ان کا مذاق اڑائیں گے۔ کہ حضرت جب آپ ٹرین سے اترے تھے ریلوے اسٹیشن پر تو بہت سارے لوگ آپ کے سواگت میں آئے تھے، استقبال میں آئے تھے، اور ہم جیسے کچھ لوگ ویرودھ کرنے آئے تھے اور ہم نے آپ کے خلاف ویرودھ کے نعرے لگائے تھے کہ بس آپ کی وہ جو ہم نے بے ادبی کی، گستاخی کی، کہ آج اس کی سزا یہ ہے کہ میں نماز میں قبلے کی طرف منہ کرتا ہوں، میرا منہ پلٹ جاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو، نیک بندوں کو جس نے بھی ستایا کہ اس کا منہ قبر کے اندر قبلے کی طرف سے ہٹا دیا جائے گا۔ حضرت نے اس کو معاف کیا، اس کے لیے دعائیں کی، تو پھر وہ تکلیف ختم ہو گئی اور پھر اطمینان سے قبلے کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتا ہو گیا۔ تو حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کے وقت وصیت کی کہ میرا منہ کعبہ کی طرف کرنا، وہ انتقال کر گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پہنچے ہیں تو ان کے بیٹے
حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ، کچھ وقت گزرا، 1.5 پونے 2 سال کے، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ مدینہ سے تھوڑے دور رہتے تھے۔ ان کا خاندان تھا خاندان بنو سلیمہ، مدینہ کا بڑا خاندان خزرج، اسی کی ایک شاخ تھی بنو سلیمہ۔ ان کی مسجد دور تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امی جان کے پاس تعزیت کے لیے گئے، اور کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے گھر والوں کے پاس دلاسا دینے کے لیے جانا، یہ بھی سنت ہے، سنت کا ثواب ملتا ہے، اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو ان کی امی جان نے کھانے کا انتظام کر لیا حضور کے لیے۔ کھانا پکانے میں کچھ دیر ہو گئی، اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت آیا، تو انہی کے خاندان کی جو مسجد بنو سلیمہ، حضور نے وہاں ظہر کی نماز پڑھائی۔ پہلی رکعت ہوئی، منہ ادھر بیت المقدس کی طرف ہی ہے، مسجد اقصی کی طرف، پیلسٹائن کی طرف۔ دوسری رکعت ہوئی، تیسری رکعت میں حضور تھے اور جبرائیل امین اللہ کا حکم لے کر کے آئے چالو نماز میں کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنا منہ اب کعبہ کی طرف کر دو چالو نماز میں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالو نماز میں اپنا منہ پھرا دیا کعبہ کی طرف۔ پیچھے نماز پڑھنے والے تمام صحابہ نے بھی منہ پھرا لیا کعبہ کی طرف۔ اب جو پیچھے تھے وہ آگے ہو گئے، جو آگے تھے وہ پیچھے ہو گئے، پوری شکل بدل گئی۔ اور حضور نے نماز پوری کروائی۔ جس مسجد میں چالو نماز میں حضور نے قبلہ بدلا، اسی مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین۔ مدینہ منورہ جب جاتے ہیں تو زیارت میں سب جگہ لے جاتے ہیں، اس میں اس مسجد کی زیارت کے لیے بھی لے جاتے ہیں۔ قبلتین کا مطلب 2 قبلے والی مسجد، یعنی جس میں 2 رکعت حضور نے بیت المقدس کی طرف اور تیسری رکعت حضور نے پڑھائی کعبہ کی طرف، اور وہی اسی خاندان کی مسجد ہے۔ اور یہ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق اور محبت کی بات کہ ان کو جو کعبہ سے محبت تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم بھی ان کے خاندان کی مسجد میں آیا۔ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اللہ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اب نماز میں حضور وہاں سے واپس ہوئے نماز پڑھ کے، مسجد نبوی میں عصر کی نماز وہ پہلی نماز تھی کہ جس میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی، اور پھر کعبہ کی طرف نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تم مدینہ میں ہو کہ مدینہ کے باہر ہو کہ سفر میں ہو، جہاں بھی ہو، منہ تم کو کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھنے کا۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی فرما دی، ڈائریکٹ کعبہ کی طرف، ایگزیکٹ کعبہ کی طرف منہ کرنا کوئی ضروری نہیں،
یہ اپنی جو سب مسجدیں ہیں تو اپنی مسجد کے اوپر سے یہاں سے سیدھے پلین لے کے اڑو تو کوئی کعبہ نہیں آئے گا بیچ میں. کعبہ کی جانب، کعبہ کی سائٹ، بس اتنا کافی ہے. اور اب تو یہ زمانہ ایسا ہے کہ ایسی ایسی مشین، کمپاس بن گئے ہیں کہ دنیا میں تم جہاں بھی ہو وہاں سے تم ایگزیکٹ کعبہ بھی نکال سکتے ہو. ایسا زمانہ آ گیا ہے. اسی لیے مسلمان کی جو سامان کی تھیلی ہوگی ٹریولنگ کی، اس ٹریولنگ کی، سفر کی تھیلی میں قبلے کی کمپاس بھی رہنی چاہیے. کیونکہ اپنے کو تو 5 وقت نماز پڑھنے کی، جہاں ہوئے وہاں پڑھنے کی، اسی لیے قبلہ دیکھنے کے لیے کمپاس بھی ہو اور ساتھ میں ایک مصلی بھی ہو. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے سامان کی تھیلی میں سرما بھی رہا کرتا تھا تاکہ جہاں آرام کرنا ہو سرمے کی سنت ادا ہو جائے. اور اب تو سفر کے مصلی اتنے ایڈوانس ہو گئے کہ نیچے پلاسٹک والا جو مسلح آتا ہے اس میں مسئلے کے اعتبار سے اتنی سہولت ہے کہ نیچے پلاسٹک، اوپر کپڑا ہے، تو نیچے ناپاک جگہ پر بھی تم بچھا دو تو بھی کوئی حیرت نہیں، نماز ہو جائے گی. کتنا بہترین وہ مسلح ہوتا ہے سفر کا. اور بعد میں تو ایسی سسٹم ہے کہ مسلح پر ہی کمپاس لگا ہوا ہے. بہت ایزی قبلے کو معلوم کرنا تاکہ مسلمان جہاں بھی ہوں گے وہاں نماز پڑھ لیں، نماز کو نہ چھوڑیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بڑی سہولت ہو گئی کہ تم دنیا میں جہاں بھی رہو، تمہاری کون سی سائٹ میں کعبہ آتا ہے اس سائٹ میں منہ کرو اور تم نماز پڑھ لو. اپنے انڈیا والوں کے لیے تو بہت آسان کہ سورج کدھر ڈوبتا ہے وہ دیکھ لینے کا. اپنے یہاں سورج ڈوبنے کی جو سائڈ ہے وہ سائڈ کعبہ کی ہے اور اس سائڈ میں منہ کر کے نماز پڑھ لیں گے، انشاءاللہ ہماری نماز ہو جائے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے. آپ دنیا میں سفر کرو، ایروپلین میں، ہوائی جہاز میں، آپ پائلٹوں کو پوچھو گے کہ مکہ کی سائٹ کون سی، وہ لوگ بھی فوراً نکال کے بتاتے ہیں کہ اپنا پلین جہاں ہو رہا ہے وہاں سے مکہ کون سی سائٹ میں ہے، تاکہ آپ ایروپلین میں بھی نماز پڑھ سکو، کوئی رکاوٹ نہیں. ہاں، جو آدمی مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں ہے، کعبہ اس کو دکھ رہا ہے، اس کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. باقی پوری دنیا میں تم جہاں بھی ہو بس کعبہ کی سائڈ پہ منہ کر لو، نماز پڑھ لو، انشاءاللہ ہماری نماز ادا ہو جائے گی. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ یہود بنو اسرائیل جو شور کر رہے تھے کہ دیکھو کل تک ہمارے کعبے کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب مکہ والے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، یہ ان کا فتنہ اور سوال غلط ہے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہیں، ان کی ملت پر چلتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کعبہ تھا. اور تورات میں بھی لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے جو آخری نبی آئیں گے ان کا قبلہ کعبہ ہو جائے گا. یہ تو سب کچھ جانتے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو دشمنی ہے، ناراضگی ہے، اس وجہ سے یہ لوگ سوال کرتے کہ کیوں انہوں نے قبلہ بدل دیا. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ
وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی یعنی یہود اور نصارہ، اگر تم ان کے پاس تمام قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی طرف منہ کرنے والے نہیں ہیں، اس کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، اور تم مسلمانوں ان کے قبلے پر عمل کرنے والے نہیں ہو، اور تم ایک دوسرے کے قبلے کی طرف عمل کرنے والے نہیں ہو، اور جو علم تمہارے پاس آ چکا اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی راہ پر چلے تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی یہود اور نصارہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقین جان لو کہ ان میں سے بہت سے لوگ یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کے سچی بات کو چھپا رہے ہیں، اور سچی بات وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں شامل مت ہو جانا۔ دیکھو پہلے سپارے میں بھی یہ بات گزری ہے کہ تورات اور انجیل میں یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے بہت کھول کھول کے نشانیاں بیان فرما دی تھی۔ حضور کی پوری پہچان اللہ نے کروا دی تھی۔ آپ کے بال مبارک کیسے ہوں گے، آپ کی آنکھ مبارک کیسی ہوگی، آپ کا کلر مبارک کیسے ہوگا، آپ کی سائز مبارک کیسے ہوگی، آپ کی چال مبارک کیسی ہوگی، آپ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ہجرت کریں گے، سب باتیں اللہ نے لکھ دی تھی، کوئی باقی نہیں چھوڑا تھا۔ جب حضور مدینہ پاک تشریف لائے تو اپنی کتاب کو پڑھ کے یہودی اور عیسائیوں نے پہچان لیا کہ یقیناً اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس سے بھی زیادہ یہ لوگ حضور کو پہچانتے تھے۔ اس کی وجہ میں آپ کو سمجھا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو 100% صحیح معنی میں نہیں پہچان سکتا، اسی لیے کہ ہو سکتا ہے بائی چانس اس کی بیوی نے نعوذ باللہ کوئی غلط کام کروایا ہو، اور غلط کام کی وجہ سے یہ بیٹا پیدا ہوا ہو، اور شوہر یہ سمجھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، حقیقت میں اس کا بیٹا نہیں۔ اسی لیے آدمی اپنی اولاد کے بارے میں 101% چھاتی ٹھوک کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ چانس ایسا ہوتا نہیں، ہو سکتا ہے اس کی بیوی سے کوئی بھول ہو گئی ہو، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے،
اس بارے کے اندر تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں بھول کر سکتا ہے، لیکن حضور کو پہچاننے کے اندر کبھی کوئی بھول اور غلطی نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بھی یہ لوگ دشمنی کے اندر حضور کے اوپر ایمان نہیں لائے، صرف دشمنی. اور دشمنی کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتلائی تھی کہ پچھلے جتنے نبی آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد، وہ سب یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے اور حضور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو فیملی بدل گئی، خاندان چینج ہو گیا، اس لیے یہودی اور عیسائی لوگ ایمان نہیں لائے. اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور حضور کی سچی اتباع کے ساتھ اللہ ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے. دیکھو بعض روایتوں میں ایک عجیب مضمون آیا ہے کہ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی. پیدائش سے پہلے آپ کے ابا جان کا تو انتقال ہو گیا تھا. حضور تو یتیم بن کے پیدا ہوئے تھے. آپ کے دادا تھے، آپ کے چچا سب تھے. اس میں ایک چچا ہے، چچا ابو لہب، بہت ڈینجر آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے 30ویں سپارے میں ان کو بہت برا بھلا کہا، تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو جائے ابو لہب. اللہ فرماتے بہت ڈینجر چچا تھے حضور کے. لیکن جب حضور کی پیدائش مبارک ہوئی ہے تو گھر میں ایک کام کرنے والی باندی سویبہ نام کی، وہ گئی ابو لہب کے پاس اور ابو لہب کو جا کر کے کہتی ہے، ارے ایک بات بتاؤں، تمہارے بھائی جو عبداللہ کا انتقال ہو گیا، ان کی جو بیوی ہے آمینہ، اس آمینہ بیوی کو آج ایک لڑکا پیدا ہوا. تو ابو لہب بہت خوش ہوئے، اچھا میرے مرحوم بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، بہت خوش ہوئے. اور ابو لہب نے اشارہ کیا، جا تو آزاد، اس باندی کو کام کرنے والی کو آزاد کر دیا. ابو لہب کی موت بھی بہت ڈینجر آئی، کیونکہ اللہ کے نبی کو اس نے بہت ستایا ہے. حضور کا سگا چاچا ہوتا تھا لیکن ستاتا بھی تھا. بہت ڈینجر موت آئی. اس کی موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کیا حال ہے؟ کہا ہے تو جہنم میں، لیکن ہر سوموار کے دن مجھے اس انگلی کے اوپر پانی کا ایک قطرہ جہنم میں ملتا ہے. کہا کیوں؟ کہا میرے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا، اور کون بیٹا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بیٹے کی پیدائش کی خبر جب مجھے کام والی نے دی تھی تو میں نے انگلی سے اشارہ کر کے خوشی میں اس کو آزاد کیا تھا. اس کی برکت سے مجھے ہر پیر کو پانی کا ایک قطرہ جہنم میں ملتا ہے. تو جو آدمی سچے دل سے حضور پر ایمان لائے، سچے دل سے، سچے عشق اور محبت سے حضور کی سنتوں پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نوازیں گے. اسی لیے یہی چیز ہمیں سیکھنی ہے کہ زندگی کے اندر نہ جانے آج تک کتنے ربیع الاول آئے، آتے رہیں گے، گزرتے رہیں گے،
لیکن ہم یہ سوچے کہ ہم نے کتنی سنت حضور کی اپنی زندگی میں زندہ کی، کتنی سنت ہم لائے اپنی زندگیوں میں، اس لیے کہ قیامت کے میدان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ نورانی ہاتھوں سے پانی پلائیں گے تو وہ پانی تو ملے گا سنت کی برکت سے۔ کتنی سنتیں تھی زندگی میں، اس سنت کی برکت سے اس دن آقا نورانی ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ اسی لیے اصل چیز ہے یہ ہم اپنی زندگیوں میں سنتوں کو زندہ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اللہ زندہ کرنے والا بنا دے۔ مجلس میں بھی وعدہ کیا تھا، لیکن اب یہ آج بھی وہی ختم ہوا، دیر ہو گئی۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں چونکہ ختم نہیں ہوگا تو اس دن یہ سوال کا جواب دے دیں گے کہ وہ جو بتایا تھا کہ کعبہ شریف کے بارے میں بات باقی رہ گئی تھی، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ آئندہ ہفتے پیر کے بجائے اتوار کو انشاءاللہ مجلس ہوگی، یعنی ایک دن پہلے آئندہ ہفتے کی مجلس انشاءاللہ اتوار کے دن ہوگی۔ سوال کیا ہے کہ ایک آدمی محنت کر کے کھا سکتا ہے پھر بھی وہ بھیک مانگتا ہے تو یہ بہت بڑا مجرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس طرح سوال کرنے والے کے چہرے کے اوپر قیامت کے دن بڑے بڑے زخم پڑے ہوں گے اور اس زخم میں سے خون پیپ وغیرہ نکل رہا ہوگا۔ اسی لیے جس کو بھی اللہ نے تندرستی دی ہے اس کو کہو جاؤ محنت کرو، مزدوری کرو، حلال کا کماؤ اور کھاؤ، سوال نہ کرنے مت بیٹھو۔ میں تو عام طور پر میری سے ایک عادت ہے، بچے جو دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پہلے سمجھاتا ہوں، چلو بیٹا مدرسے میں آنا ہے، ہم تم کو لے جا رہے ہیں، پڑھائیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، کھلائیں گے بھی، کپڑے بھی دیں گے، بڑا بھی کریں گے، شادی بھی کروائیں گے، سب بھی کر دیں گے۔ اور بہت سے مدرسے اس طرح بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ یہ مانگنے والے بچوں کو اس طرح پیسے دے کر ان کی عادت نہیں بگاڑنی چاہیے۔ ان کو سمجھاؤ یہ تمہاری عمر مانگنے کی نہیں ہے، پڑھ لو، پڑھ لو، اللہ کے بہت بندے ہیں، مدرسے بھی ہیں جہاں تم کو کوئی خرچہ نہیں دینا ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، بمبئی میں ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، ہمارا بھائی مفتی ابراہیم صاحب ان کی ملاقات کے لیے گئے صبح میں فلائنگ سے، تو غالباً اندھیری اترے، تو اندھیری ریلوے اسٹیشن کے اوپر کچھ بچے اس طرح مانگ رہے تھے۔ اس میں سے ان بچوں کو کہا بیٹا کیوں مانگتے ہو، پڑھ لو، پڑھنے کی عمر ہے۔ تو بچہ تیار ہو گیا کہ میں چلوں گا پڑھنے پڑھنے کے لیے، کہاں لے جاؤ گے؟ اچھا دیکھو ابھی تو میں سٹی میں جا رہا ہوں، شام کو اسی فلائنگ والی ٹرین سے اندھیری سے میں بیٹھوں گا، تو اس سیڑھی کے پاس رہنا، میں تجھے لے جاؤں گا۔ تو وہ بچہ حقیقت میں شام کو اسی جگہ بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے، اس کی دل میں آ گئی بات، اس کو لے آئے، نہلایا، دھلایا، کپڑے سلوائے، مدرسے میں داخل کر دیا، ماشاءاللہ حفظ شروع ہو گیا، اس کا قرآن بھی پڑھ لیا ناظرہ، حفظ بھی شروع ہو گیا۔ تو یہ تو آپ کے لیے مفت کا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اس طرح گھومتے پھرتے بچوں کو سمجھا، بہت سے مدرسے ماشاءاللہ وہاں اسکول بھی ہے، ان کا داخلہ بھی ہو جائے گا اور ان کی زندگی بن جائے گی، وہ حافظ عالم بن جائے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اور کوئی تندرست مانگنے والا ملتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی آنا، مدرسے میں بہت جگہ خالی ہے کام کرنے والوں کی، ہمارے یہاں مدرسے میں دربان کی ضرورت ہے، صفائی کرنے والوں کی ضرورت ہے، چلو۔ تو بعض مرتبہ تو وہ کچھ بولتے نہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ کیسے تندرستوں کو تو سمجھانے کا
کہ بھائی کچھ کام کر مانگنے کے بجائے. میری ایک چھوٹی بچی کا انتقال ہو گیا. اگر نابالغ بچی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ تو بخشایا بچہ ہے، اس کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نابالغ بچوں کی تو میت کی دعا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. اس کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جمعہ کے دن ہاتھ میں لکڑی لے کر کے خطبہ پڑھنے سنت ہے، حدیث میں ہے اس کا تذکرہ. پہلے تو اس زمانے کے اندر تلوار بھی لی جاتی تھی، پھر کبھی جو ہے لکڑی بھی ہاتھ میں رکھی جاتی تھی، اور خمینی نے ایران میں ہاتھ میں مشین گن لینا بھی چالو کیا تھا. اذان کے وقت اذان کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ اذان کے جواب کے اندر اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں وہی، اور جو ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں آپ کی مرضی، چاہے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہو، چاہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو. اور جب اذان پوری ہو جائے تو دعا پڑھنے کی، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. پہلے درود شریف پڑھ لینے کا. یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا اپنے یہاں پہ کون سی تفسیر کی جاتی ہے اللہ جانے. امام صاحب یا مؤذن صاحب کو صدقے کا مال دے سکتے ہیں؟ پوچھ لو ان کو، اگر غریب ہے تو دے سکتے ہیں. یہی بیٹھے ہیں. شیخ الہند سے مراد کون ہے؟ شیخ الہند سے مراد ہے حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ. 1866 میں دارالعلوم دیوبند جب چالو ہوا تو اس کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ یہ محمود حسن تھے. اصل تو یہ بریلی کے رہنے والے تھے، ان کے والد بریلی کے تھے، مولانا ذوالفقار علی صاحب. وہ انگریزوں کے زمانے کے اندر ڈپٹی انسپیکٹر تھے. انہوں نے اپنے بچے کو دیوبند میں داخل کیا. سب سے پہلے طالب علم دیوبند مدرسے کے اسٹوڈنٹ مولانا محمود حسن دیوبندی، پہلے عالم بھی بنے، پھر وہی شیخ الحدیث بھی بنے، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے بہت زبردست ان کی قربانیاں ہیں. مختصر موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما گاندھی بنانے والے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ. ابھی گزشتہ 11 تاریخ والی جمعہ کو اپنے دیش کے راشٹرپتی نے ان کے مان میں پوسٹ کی ٹکٹ باہر پاڑی ہے. میں گیا تھا ایک دن کے لیے دلی، صبح گیا تھا شام کو لوٹ آیا تھا. خود راشٹرپتی نے اپنے ہاتھ سے، کیونکہ اس سال ان کی جو ریشمی رومال چرور ہے اس کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں، تو حضرت کے مان میں بھارت سرکار نے ٹکٹ دار پاڑی ہے. اتنے بڑے یہ انسان تھے. کبھی ہماری سیڈیوں میں ان کا بہت تفصیلی تذکرہ ہے، پڑھ لینا. بعض سوال مجمع عام میں کرنے کے نہیں ہوتے ہیں بھائی. چلو بہت سارے سوال ہیں. نور محمد کاش والا کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہ سوال آئندہ کے لیے باقی رکھو. اور کوئی عورت کو ہیمریج ہو گیا ہے جن کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. درود شریف پڑھ لو. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تیری اطاعت اور مرضی والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرما دے، زندگی کا ہر کام حضور کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، دنیا آخرت میں تیری رضا عطا فرما۔ اے اللہ ہر گندی نیت سے ہماری حفاظت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو تیرے بندے اور بندیاں دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دے، کیونکہ بند محبوسین کو رہائی عطا فرما دے، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما دے۔ اے اللہ ہر بے گھر کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، اجڑے ہوں کو آباد فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہم کو ہماری اولاد اور نسلوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، دینی جماعتوں اور جمعیتوں کی، دین کے کاموں کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت اور نصرت فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کے ساتھ دنیا آخرت میں عزت کا معاملہ فرما، ان مجالس کو قبول فرما، تیرے آنے والے بندے اور بندیوں کو قبول فرما لے، تیری رضا کا ہم سب کے لیے ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں خود سے مانگی بتلائی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔